बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अक्स मुस्तफ़ा के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान और मदीना मुनव्वरा से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मेरे बड़े ही मोतबर और मारूफ रूहानी स्कॉलर अल्लामा अज़ीम जी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इंसानों से प्यार और मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के लिए अमल को हर दीन और मज़हब में तहसीन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को यकसा सलाहियतों और औसाफ से ही नहीं नवाजा, बल्कि उनके दरमियान फ़र्क व तफावत भी रखा है, और यही फ़र्क व तफावत इस कायनात रंगो बू का हुस्न जमाल है। वो रब चाहता तो हर एक को खूबसूरत, मालदार और सेहतमंद पैदा कर देता, लेकिन ये यकरंगी तो उसकी शान खलाकी के खिलाफ होती ना। और जिस इम्तिहान की खातिर इंसान को पैदा किया है, शायद उस इम्तिहान का मकसद भी फोत हो जाता। इस अलीम व हकीम रब ने जिसको बहुत कुछ दिया है उसका भी इम्तिहान लेगा, और जिसे उसने हर चीज़ से महरूम रखा है उसका भी इम्तिहान है। अगर हमने अपने रब के इम्तिहान में कामयाब होना है ना, तो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी अमल पैरा होना होगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस में दुरूद और सलाम और नजराना अक़ीदत पेश खिदमत है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। बरोज़ महशर हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को। बरोज़ महशर हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को। कसम खुदा की बरोज़ महशर
بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن یا یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرا گلاب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ جواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ علامہ عظیم جی، دین اسلام ہر ایک سے پیار و محبت کا درس دیتا ہے، تو دین میں یہ شدت پسندی اور دہشت گردی کہاں سے آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الرومی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ومن مالک وزینت مالک۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، روزی اور کیوڈی کا، انتظامیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ کا جو سوال ہے یہ انسانی فطرت کے بارے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام امن کا مذہب ضرور ہے، لیکن امن کے مذہب کے ساتھ ساتھ دین اسلام اپنے تحفظ کا بھی جو ہے وہ شروع سے، ابتدا سے جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے۔ دین اسلام میں تشدد کی دو تین طرح ہے۔ ایک ہے دین اسلام پر قائم رہنے میں سختی سے کاربند ہونا، جسے مغرب نے، ویسٹ نے
اپنے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، اور یا کوئی ہماری بیٹی بہن آپ کی طرح سے حجاب کرتی ہیں اور اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں، اپنے جسم کے اوپر پورا لباس پہن کر بات کرتی ہیں، اسلام نے تو یہ اجازتیں دی ہیں، لیکن دنیا والے اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ در حقیقت اسلام انسانیت کی عزت اور وقار کا نام ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اس کی تقویم، اس کی شکل و شباہت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس میں خوبصورتی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ناک اور ہمارا ماتھا اوپر اللہ نے رکھا ہے، یعنی انسان کی عظمت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دین اسلام میں کچھ لوگ شدت اس طرح سے آ گئی، جسے ویسٹ نے کہا یہ اسرائیل کی طرف سے خودکش حملے شروع کیے گئے تھے سب سے پہلے، اور وہ آہستہ آہستہ پھر جب انتہا پسندوں نے کی باری آئی، انتہا پسندوں کو تیار کرنے والے بھی وہی خفیہ ہاتھ تھے جنہوں نے پہلے سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک سازش رچائی ہوئی تھی، لیکن سادہ لوگ مسلمان اس پہ سختی سے کاربند ہو گئے کہ جس نے ہاتھ چھاتی پر باندھ لیے اس کو انہوں نے ایک نام فرقے دے دیا، جس نے میانہ ربی اختیار کی، ناف کے نیچے اوپر ہاتھ رکھے باندھے، ان کو بھی ایک گروپ کا نام دے دیا گیا، اور جنہوں نے جو ہے وہ ہاتھ نیچے چھوڑ کے سیدھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی ان کو بھی دے دیا۔ اب وہ یہ گروپ بندی آ گئی، اور پھر اس گروپ بندی اور گروہ بندی کے اندر تھوڑا سا آدمی انہیں یہ بہانہ لیا کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ شدت جو ہے لوگوں نے لوگوں کے اعمال کے ساتھ لگا دی۔ اب کچھ لوگ جو یہاں پر ہاتھ رکھ کے باندھتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ایسے نماز پڑھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ناک پر ہاتھ باندھ کر یا نیچے ہاتھ رکھنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا عمل ثابت، آمین بالجہر اونچی آواز سے پڑھنے کا عمل ثابت۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ یہ اصل میں سازش تھی اغیار کی، جس کو جب ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کا مسئلہ تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا، تو پھر باقاعدہ طور پر ایک طریقے سے ویسٹ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام لوگوں کو سکھایا، کچھ لوگوں کو اپنے لوگوں کو سپاہی جو لوگ تھے کسی کو وہابی بنایا، کسی کو سنی بنایا، اور پھر ان کی آپس میں جو ہے وہ بحث و مباحث سے شروع کرانے کے بعد کفریہ فتوے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لگا کر لوگوں کو متشدد بنایا۔ حقیقت میں یہ ہے اسلام ادب کا، اسلام جھکنے کا، اور اسلام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھو اس کو کہو السلام علیکم، تم پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی اور اس کا اجر اللہ نے ایسا دے دیا کہ جو مومن مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر اللہ کی سلامتی بھیجے گا اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو تھوڑا اور آگے کر کے بتائے۔ اب یہ جو اخلاقیات تھی یہ ہمارے اندر سے نکل گئی، تشدد کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے ہمارے کچھ حضرات نے اس طرح سے دی، پاکستان جب بنا اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ابھارا گیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، تقسیم در تقسیم کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب وہ خودکش حملے جو ہے وہ شروع کرا دیے۔ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر بغیر اعلان کے نہ تو کوئی جہاد ہے اور نہ ہی کسی کا قتال جائز ہے کہ جناب آپ جائیں اور پیٹ کے ساتھ بم باندھ کے اور پورے علاقے کو جلا دیں یا اٹھا دیں۔ اللہ نے اس کے ساتھ وار ہے، اسی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ لڑتا ہے، اور اللہ نے جو جہاد کا بھی حکم دیا اس میں سخت عمل ہے کہ بوڑھوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، فصلوں کی حفاظت اور دشمنوں کے درختوں کی حفاظت، کہ ان کی ٹہنیاں بھی خراب نہ کریں۔
تو اسلام جو ہے وہ نہایت میانہ روی، رواداری اور محبت کا مذہب ہے. اس میں طبقاتی جو کشمکش پیدا کی گئی ہے یہ ایک خاص نہج کے لوگوں نے کی ہے. اور ان علماء سے میرا خیال یہ ہے کہ 90% مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. 90% مسلمان جو ہے وہ متشدد نہیں ہے. ہاں اس میں یہ شدت ہو کہ بھئی نماز کی پابندی، اور یا جس بندے نے اور زیادہ اس کے ساتھ کیا اپنی وضاقت جو ہے مسلمانوں جیسی بنا لی. اب میں یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ سلوار قمیض پہنی وہ مومن مسلمان، اور پینٹ کوٹ والا جو ہے وہ مسلمان ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں 3 پیس سوٹ پہننے والے قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، اور ایسا قرآن پڑھتے ہیں اور ایسا قرآن کی رحمت بھری آیات سناتے ہیں اور معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اسلام نے جو ہے وہ کہیں بھی سختی نہیں ہے، لیکن یہ انفرادی فعل جو ہے وہ اس کو کوشش کر کے مسلمانوں پر تھوپا گیا. جی جی کے روح پرور بیان کے بعد نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے ناظرین. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جان ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا
नगर नगर है, गली गली है, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। नाज़रीन, दुनिया में इंसानियत की खिदमत से बड़ा कोई काम नहीं है। इंसानियत की खिदमत के बहुत से तरीक़े हैं। बेवाओं और यतीमों की मदद, मुसाफिरों, मोहताजों, मसाकीन से हमदर्दी, बीमारों, माजूरों, कैदियों और मुसीबत इज़्ज़तगान से ताउन, ये सब खिदमत खल्क के काम ही तो हैं। और वसी तर तनाजुर में इन सब से बढ़कर इंसानों से हमदर्दी ये है कि इनको दावत और तबलीग और तालीम और तरबियत के ज़रिए दोज़ख की आग से बचाया जाए और रब की रज़ा और सिराते मुस्तकीम की तरफ लाया जाए। अल्लामा अज़ीम जी, रब की रज़ा और सिराते मुस्तकीम पर चलने का दुरुस्त तरीक़ा क्या है और हम कैसे इंसानियत की खिदमत से दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। असल में अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी ज़ात की पहचान के लिए पैदा किया और बंदों की खिदमत और इज्जत को अपनी बंदगी करार दिया। मैं ये प्रोग्राम करना चाह रहा था तो अपने बेटे, जो मेरा बेटा शेख है सलमान, उससे मैंने, अब मैं तालिब इल्म हूँ, मैं पूछता रहता हूँ क्योंकि मैं तो ऐसे ही कोई इतना आलिम नहीं हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह को कैसे राजी किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात यह कि शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल किया जाए, नमाज की पाबंदी, अपने बच्चों को कुरान और कुरानी तालीमात और अखलाकियात से आरास्ता किया जाए। और उसके बाद मेरे एक यहाँ अजीज है, वो अक्सर बेशतर बातें तो वो बहुत कई दफा कर जाते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने, उनका हमाद शाह नाम है, उन्होंने एक बात मुझे कही और बड़ी प्यारी बात जब मेरे दिल को लगी कि जब अल्लाह को राजी कर रहे हैं तो सजदे में चले जाएं। सजदे में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ये तो है अल्लाह को राजी करने की बात है। सच बात यह है कि 70 साल के एक ऐसी खातून जिसने कभी नेकी नहीं की थी और उसके फहाशी के मामलात में वो आगे थी, लेकिन एक सर्दी की रात को, बहुत ही सर्द रात थी, बारिश हो रही थी और एक बिल्ली का बच्चा या गालिबन छोटा बच्चा जो है जानवर किसी का, उन्होंने उसको उसमें ठठरते हुए सर्दी में देखा, कांपते हुए देखा, तो उन्हें अपनी रेशमी चादर के साथ जो बड़ी कीमती थी उसके साथ साफ किया, ढांका और अपने घर में ले आए। अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक दी और वो वलिया होकर इस दुनिया से रुखसत हुई। इसी तरह से बंदा जो है, जब अल्लाह से रिश्ता, अब दो चीजें, पहले तो हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़े कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे माँ बाप, मेरी जान, माल, ईमान कुर्बान हो, मेरे मुस्तफा करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर ठंडक पहुंचेगी, इससे भी अल्लाह राजी होगा, क्योंकि इसमें सजदा भी होगा और इताअत रब्बी भी होगी। यानी ये जो मैंने दोनों चीजें सीखी कि सजदे में रब राजी और अल्लाह की इताअत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हम करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज करूं कि एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और वो एक इंडिया में किसी तकसीम पाकिस्तान से पहले किसी के घर में खाना खा रहे थे, तो उन दिनों में जो है ये खाकरूब जो होते थे, इनको जमादार भी कहते थे, और ये टॉयलेट्स वगैरह साफ करते थे।
تو وہ گندگی اٹھانے والا شخص جو ہے گندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تھوڑا سا کھڑا ہوا، تو شاہ صاحب نے، جو بزرگ تھے غالباً ان کا نام سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ دیکھیں گے تو میری شکل ان سے بہت میرے بزرگوں میں ہے، تو وہ انہوں نے اس کو پوچھا جمعدار صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پیاس لگی ہے، چودھری صاحب اندر ہے تو میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ادھر آؤ، تو اپنا گلاس جو تھا پانی والا وہ اس کو پکڑایا۔ اب وہ جمعدار نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پانی لیا، ایک گھونٹ پیا، ڈر گیا کہ سید ہے اور چودھری صاحب کے گھر کے گلاس میں پانی، تو گلاس رکھ کے بھاگ گیا، تھوڑا پیچھے ہٹا تو شاہ صاحب نے وہ گلاس اٹھا کر پانی پی لیا۔ اب جب اس جمعدار نے دیکھا کہ سید بادشاہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، لاکھوں ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے میرا جھوٹا پانی پی لیا، تو فوراً اپنے گھر گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لا کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے اوپر اگر عمل کریں، دوسرے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب ایک مومن دوسرے مومن بھائی سے، ایک مومنہ خاتون دوسری مومنہ خاتون کے ساتھ جان پہچان بھی نہ ہو تو راستے میں گزرے تو السلام علیکم کہہ دے، تو ان کے خوش ہو کر السلام علیکم کہنے سے مصافحہ کرے، یا ویسے ہی چل پڑے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کھڑا ہو کر کہتے ہیں دیکھا یہ میرے بندی اور میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک فوجی جو ہے، آرمی افسر جو ہے یا پولیس افسر جو ہے، اسے وردی پہننا لازم ہوتی ہے، تو نماز پابندی اور زکوٰۃ کی جب آ جائے تو دینا، حج اگر فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنا، یہ جو ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے احکامات پورے کرتے ہوئے جب بندہ دوسرے انسانوں کی خدمت کرے گا، معذوروں کی خدمت کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے لیے دعا کر دے، یہ دعا صدقہ ہے، اور دعا تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب اپنے پروگرام روحانی مسائل کے شروع کیے تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جب یہ پروگرام اپنا پورا کریں آخر میں اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے دعا کر دیا کریں۔ جب دعا دینا اور دعا دینا یہ صدقے میں شامل ہے، اور دعا سے تقدیر بھی، مبرم تقدیر جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت آئی ہوتی ہے اللہ اسے اللہ دیتے، اللہ کی ذات ہے، اللہ اسے زندگی حیات بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت میں داخل ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی، اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ QD کی طرف سے یہ جو آج کا ٹاپک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندگان خدا کو آسانیاں پہنچائیں اور لوگوں کی مشکلات کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو وہ راستے کا روڑا اور پتھر نہ بنائیں کہ ہم ایسے شدت سے بن جائیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو ہم سمجھے کہ یہ تو بالکل کافر ہے، جنت میں نہیں جائے۔ نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اگر آپ پڑھیں گے تو نماز میں آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے، ماں باپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور انسانیت کی بھلائی اور اللہ کے نیک بندوں کی بھلائی کے لیے، مظلوموں کے لیے اور مجبوروں کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا تو ایک اور طریقہ بڑا آسان ہے، جب انسان بندہ ٹھہر جائے، گناہ اس سے ہو جائے، سرزد ہو جائے، چاہے وہ بڑا کتنا بڑا گناہ ہو، اور خدا سے ڈر جائے، تو ایک چھوٹا سا آنسو بہ جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے کی، تشدد سے باز رہنے کی، اور پوری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ اور آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ ثم آمین، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دیکھا جائے تو دنیا میں خوشیاں بہت ہی کم ہیں، اور غم ہیں وہ بہت بے شمار ہیں، اور ان کا ازالہ در مصطفیٰ پر جا کر ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وہی دست سوال کر کے ہو سکتا ہے، اور اپنی خالی جھولی پھیلا کر ہی ہو سکتا ہے۔ تو چلے ہم بھی ان سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یا رسول اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کبریا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو جو کہ سنے تیرے سوا میری دعا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار،
ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان روزی عرفان اور علامہ عظیم جی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔